انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے ایک پوری دنیا ہوتی ہے۔ آسمان ان کے سر پر چھت بن کر کھڑا ہوتا ہے، زمین اس کے قدم کے نیچے فرش بن جاتی ہے، سورج روشنی دیتا ہے، ہوا سانس لینے کا ذریعہ بنتی ہے اور پانی زندگی کا سبب ہوتا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا یہ سب یوں ہی ہو گیا؟ کیا اتنا بڑا نظام، اتنی پرفیکٹ پلاننگ، اتنی بیلنس اور اتنا حساب بنا کسی بنانے والے کے ممکن ہے؟ اگر ہم ایک چھوٹی سی کتاب بھی دیکھیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے لکھنے والا کوئی ہے۔ اگر ایک موبائل فون دیکھیں تو یقین ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی انجینئر ہے۔ تو پھر یہ پوری کائنات، یہ لاکھوں سال کا نظام، یہ اتنی کمپلیکسٹی کیسے بنا کسی خالق کی ہو سکتی ہے؟ یہی سوال خدا کے وجود کی پہلی دلیل ہے۔ آسمان میں گھومتے ہوئے ستارے، سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر نکلنا، رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ سب اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اگر سورج تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، اگر تھوڑا سا دور چلا جائے تو پوری دنیا برف بن جائے۔ یہ بیلنس کون سنبھال رہا ہے؟ یہ سوال خود ہی جواب دیتا ہے، اللہ۔ قرآن کہتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو مقرر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنے مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ انسان اپنے وجود پر غور کرے تو خدا کا یقین اور گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک بوند پانی سے، ایک ناچیز چیز سے انسان کا بننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بنا کسی ڈاکٹر کے، بنا کسی مشین کے ایک بچہ پوری پلاننگ کے ساتھ تیار ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کی سانس، سب اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ کیا یہ سب خود ہو گیا؟ نہیں۔ قرآن میں آتا ہے اور ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ یہاں پہ چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، دل کی گواہی۔ خدا کی وجود کی سب سے گہری دلیل انسان کا دل ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، جب پوری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تب بھی انسان کا دل کہتا ہے، یا اللہ۔ یہ لفظ کس نے سکھایا؟ کس نے انسان کے فطرت میں اپنے رب کو پکارنا ڈال دیا؟ طوفان میں پھنسا ہوا آدمی، سمندر کے بیچ ڈوبتا ہوا انسان، ہوا میں گرتا ہوا مسافر، سب کے منہ سے ایک ہی پکار نکلتی ہے، خدا۔ چاہے وہ اسے مانے یا نہ مانے، مگر مشکل وقت میں اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی اوپر والا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو اسے بتاتی ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اس آواز کو ضمیر کہتے ہیں۔ کوئی قانون نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ظلم غلط ہے اور انسان صحیح ہے۔ یہ ضمیر کون دیتا ہے؟ یہ کوئی اسکول نہیں سکھاتا، یہ کوئی کتاب نہیں لکھتی، یہ اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اگر خدا نہیں ہوتا تو یہ مورل سسٹم کہاں سے آتے ہیں؟ انسان دعا کرتا ہے اور کبھی کبھی بالکل واضح چیز مل جاتی ہے تو اس نے مانگنی ہوتی ہے، کبھی دیر ہوتی ہے، کبھی بہتر چیز ملتی ہے، اور کبھی کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے بنا کسی ظاہری وجہ سے۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ دعا صرف لفظ نہیں ہوتی، یہ خدا اور بندے کے بیچ ایک رابطہ ہوتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے پکارتا ہے تو رب جواب دیتا ہے۔ ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، سب ایک دن مٹی میں مل جائیں گے۔ یہ موت کا قانون کس نے بنایا؟ اور پھر یہ سوال مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر زندگی بے مقصد ہوتی تو حساب، ثواب، عذاب کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ آخرت کا یقین خدا کے وجود کا مضبوط ثبوت ہے۔ ہزاروں سال سے ایک ہی پیغام آتا ہے، صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے ایک ہی بات کہی۔ کیا یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ وحی کا سلسلہ ہے جو خدا کے ہونے کا سب سے بڑا روشن ثبوت ہے۔ میں آخری بات کروں گی، خدا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، دل کی ضرورت ہے۔ جو سستی میں گرتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کی زندگی کبھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا ہے، وہ تھا، وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
سب سے بڑی بات وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔